الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ المولانا العظیم۔ آؤ سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ فرمایا گیا کہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا کہ کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر و اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا۔ آپ نے اس ہیر پھیر کے کفارے کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزے کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ یوں ہی وہ تندرست ہوا۔ اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچی اور جانوروں کی موت تھی، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے۔ اس کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، مگر اس سے برگشتہ ہو گئے۔ بغوی کا قول ہے کہ صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت کے انکاری کفر ہے۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے، اے نیکی کے طلب کرنے والوں متوجہ ہو، اے گناہوں کے طلب گار رک جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ سے یا کھجور سے افطار کراتا ہے۔
جس نے کسی روزہ دار کو سحر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے کسی نوکر کو یعنی کسی خادم کی رعایت کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کرنا یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان حدیث کی فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہے، یعنی روزہ دار جب آپ روزہ رکھتا ہے کہ اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ تھوڑی بو آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ آدمی مسواک نہ کرے، بلکہ مسواک کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان مبارک میں جتنا بھی آدمی مسواک کرے گا، دانتوں کی صفائی کرے گا، تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو روزہ دار ہے اس کی جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ روزہ دار ہے افطار کرنے تک جو فرشتے ہیں اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی شیطان ہیں سرکش شیطان ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے، یعنی جنت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنوارتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے عنقریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے۔ ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے، جو تکلیف یہ اپنی زندگی میں اٹھاتے ہیں یہ عنقریب ان کو دور کی جائے گی۔ جب مرنے کے بعد وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو روزے کے بدلے میں ان کے لیے وہ قبر جو ہے جنت کی کیاری بنے گی، باغ بہار بنے گی، اس کے لیے جنت کی ہوائیں آئیں گی اور اس کو آرام ہی آرام ہوگا۔ اور اس مہینے کی آخری رات میں انہیں بخشا جاتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے آخری جو رات ہوتی ہے تو روزے دار کو بخشا جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی بات نہیں ہے، اس میں تو بخشے جاتے ہیں، لیکن جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو روزے داروں کو اس وقت جو ہے بخشا جاتا ہے، اور ان کو اس کے لیے اس کے جزا دی جاتی ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجزا